السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سہارنپور، گنگو، تھانہ ببن، رائے پور جو یو پی کے علاقے میں ہے وہاں کی سیر کراتے ہیں۔ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جب بھی جاتے ہیں ان بزرگان دین کے مزار پر یا اللہ والوں کے علاقے میں تو اس پورے علاقے کا آپ کو معائنہ کراتے ہیں۔ ندیاں زیادہ ہیں، ابھی ندی اتری ہوئی ہے، یہ بیچ میں سے راستہ نکل کر کے گیا ہے، لوگ بائکوں سے اور گاڑی سے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پہاڑی علاقہ زیادہ ہے۔ اب ہم رائے پور پہنچتے ہیں، حضرت شیخ کے مزار پر۔ یہ شیخ عبدالقادر صاحب رائے پوری کا مزار ہے۔ شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، مفتی عبدالقیم صاحب رائے پوری، رائے پور خانقاہ ہے۔ یہ ہمارے جمعیت کی پوری ٹیم ہے، یہ تمام حضرات وہاں پر سورہ یاسین شریف اور سورہ تبارک الذی یہ صلی ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں ڈھابا، ایک جگہ بستی ہے، وہاں پر ایک اچھا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، یہ ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ہمارے گوالیر کے علاقے کے کئی طلباء وہاں پر پڑھے ہیں۔ تو اندر چل کر یہ باہر سے مسجد کا نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مدرسے کی باؤنڈری ہے اور سامنے ایک نہر نکلی ہوئی ہے اور نہر کے سامنے ہی مدرسہ ہے۔ ایک دم ٹھنڈا پانی اس نہر کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا سردیوں میں جانا ہوا، بڑا ٹھنڈا پانی تھا اور کپکپاہٹ والی سردی یہاں پڑتی ہے، بہت تیز سردی پڑتی ہے۔ یہ ہمارے تمام ساتھی جوہرا کے بھی ہیں، حافظ محمد عارف صاحب ہیں اور قاری جہانگیر صاحب ہیں، بہٹ کے ہی ہیں۔ ان کا مدرسہ چلتا ہے دارالسلام کے نام سے بہٹ کے اندر۔ اب ہم مدرسے کے اندر چلتے ہیں اور مدرسے کا معائنہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری گاڑی اور ہماری پوری ٹیم ہے، انشاءاللہ آپ کو چل کر مدرسے کے اندر کا معائنہ کرائیں گے۔ بہترین نظارہ ہوتا ہے باہر کا بھی، حافظ عارف صاحب اترتے ہوئے۔ یہ روڈ جو ہے وہ بہترین ہے، اس روڈ پر کئی اللہ والوں کے خانقاہیں ہیں اور ایک بڑا ادارہ ہے اور اس روڈ پر نکلنے والے، چلنے پھرنے والے اکثر مدرسوں کا تعاون کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اب ہم اندر چل کر معائنہ کرتے ہیں۔ یہ اندر کا نظارہ ہے بہٹ کے مدرسے کا، بہترین ہریالی ہے، پیڑ پودے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو بیت الخلاء وغیرہ نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے، یہ سامنے آپ کو مطبخ وغیرہ، کچن وغیرہ یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سامنے دارالتعلیم ہے، دارالاقامہ ہے۔ کافی ٹائم پہلے ہمارا جانا ہوا تھا اور اکثر یہاں پر جاتے رہتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ کافی بہترین ادارہ ہو گیا ہے اور طلباء یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اچھے نہج پر تعلیمی معیار کے ساتھ میں مدرسہ چلتا ہے۔ یہ سامنے مسجد ہے، یہ وضو خانہ ہے، کافی بڑا وضو خانہ بنا ہوا ہے۔ آس پاس کے علاقے کے لوگ آ کر مولانا سے اور وہاں پر اپنا معائنہ کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ڈھابے کے آگے ایک جگہ ہے گھومنے کی، لانڈا پل جس کو کہتے ہیں۔ یہ لانڈا پل کا نظارہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ سامنے یہ سوئمنگ پول بھی ہے۔ اس سوئمنگ پول میں گرمی کے ایام کے اندر پانی بھر کر سیاح آتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہاں کا جو جل وبھاگ ہے اس کے انڈر کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، وہ اس کا مینٹیننس رکھتی ہیں۔ بہترین انہوں نے اس کا رکھ رکھاؤ کر رکھا ہے، گارڈن بنا رکھے ہیں، بیٹھنے کا نظم ہے، کینٹین بھی ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ ابھی فی الحال مرمت کا کام چل رہا ہے، تو یہ جگہ گھومنے کی ہے۔ کبھی اگر وقت ملے تو اللہ والوں کی زیارت کی نیت سے آئیں اور ادھر بھی گھوم کر کے جائیں، بہترین گھومنے کی جگہ ہے۔ پہاڑوں پر آپ کو برف بھی نظر آئے گی اور بادل بھی ایک دم قریب نظر آئیں گے۔ یہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دم صاف و شفاف پانی نظر آ رہا ہے۔ ندیوں کا اور پانی کا یہاں پر بڑی فراوانی ہے۔ یہ پہاڑوں کا پانی سارا کا سارا یہ پانی ادھر ہی آتا ہے اور یہیں سے پھر کئی جگہوں پر اور کئی پنجاب کے علاقے میں اور دہلی کے علاقے میں پھر یہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے۔ ایک ایک ندی میں سے، نہر میں سے کئی نہریں انہوں نے کنورٹ کی ہوئی ہیں اور ایک انجینئرنگ طریقے سے کہ ایک میں سے اوپر سے بھی ایک نہر نکل رہی ہے اور اس کے نیچے سے بھی نہر نکل رہی ہے۔ اس طریقے کے نظارے آپ یہاں آئیں گے تو دیکھیں گے۔ یہ سامنے سوئمنگ پول ہے، ابھی خالی ہے، اس میں ابھی ٹائلسوں کی مرمت کا کام چل رہا ہے۔ یہ سامنے گھومنے کے لیے ہے، یہ سارے باؤنڈری کر رکھی ہے انہوں نے۔ یہ ہمارے تمام ساتھی ہیں، جوہرا کے ہیں، حافظ سلمان ہیں، یہ
یہاں پر پیچھے آپ پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے، اس پہاڑ کے پیچھے بھی ایک بستی ہے جس کا نام ہے بادشاہی باغ، قریب میں دائیں جانب۔ تو وہاں پر بھی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا شاہ عبد الغنی صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی عبد الرزاق صاحب بھوپال والے جو ہیں ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ میں تعلیم حاصل کی ہے، ان کے ساتھی رہے ہیں، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد رہے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے ساتھ میں بیعت ہوئے، مولانا نے بھوپال کے اندر کام کیا ہمارے مفتی صاحب نے، اور شاہ عبد الغنی صاحب نے جو ہمارے پیر بھی ہیں انہوں نے سہارنپور کے علاقے کے اندر کام کیا، جو سہارنپور کے علاقے میں بادشاہی باغ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک ان کا ادارہ بھی ہے، بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر آپ نے کام کیا، اور بہترین جگہ ہے، بزرگوں کی زیارت کی نیت سے آنا چاہیے، اور یہاں پر سیر و تفریح بھی کرنا چاہیے، گھومنا پھرنا بھی چاہیے کبھی کبھی، تاکہ دنیا کے حال معلوم ہو سکیں، کیا حال ہے، کیا جانے آنے سے تھوڑا سا صلاحیت بھی بنتی ہے، صحت و تندرستی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنا وقت نکال کر تھوڑا سا جائیں اور وہاں مدرسوں کا معائنہ بھی کریں، مدرسوں کی تعلیمی معیار دیکھیں، مدرسوں کے چلانے کا نظام دیکھیں۔ اب ہم یہ گنگو کے مدرسے کے اندر ہیں، فی الحال ابھی ہم گنگو میں ہیں، یہ گنگو کا مدرسہ ہے، یہاں پر یہ آپ نظر آ رہے ہیں، یہاں پر ہم نے قیام کیا، محتمم صاحب سے ملاقات کی، یہ ہمارے جمعیت کے ساتھی نماز کی تیاری کرتے ہوئے، یہ ہمارے جمعیت کے تمام ساتھی ہیں، یہ سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ اس کی بنیاد جو ہے مسجد کی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے نام پر رکھی گئی ہے، اور جامعہ اشرف العلوم اس مدرسے کا نام ہے، تمام طلباء پڑھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، ان کی جو قبر ہے وہ کچی، ہمارے یہاں بزرگوں کی قبریں کچی ہوا کرتی ہیں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی قبر اطہر ہے، یہاں پر سبھی لوگ ان کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے، یہ 2 قبریں بنی ہوئی ہیں، یہ ان کا باغ تھا، اسی باغ کے اندر ان کی قبر بنی ہے، یہ باغ صرف 2 قبریں ہیں، دوسری کا ہمیں علم نہیں ہے کس کی ہے، لیکن یہ باغ تھا، اس میں امرود کے پیڑ بہت سارے لگے ہوئے ہیں، یہ اسی باغ میں اس وقت وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور میٹھے امرود ہیں، یہ کنواں ہیں، اس زمانے کے اندر حضرت اسی کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، آج بھی کئی لوگ علاقے کے آتے ہیں اور اس کا پانی لے کر کے جاتے ہیں، ہمارے سامنے بھی ابھی کئی عورتیں اور کیسے ایسے لوگ آ کے سب ہمیں پانی بھر کر کے دے دیں، وہ اندر داخل نہیں ہوتی، تو پانی بھر کر ان کو دیا گیا۔ یہ ہمارے قاری جہانگیر صاحب ہیں، بہٹ کے ہیں نا، یہ مدرسہ ہے، یہ کنواں ہے، دیکھو آپ کو کنواں اندر سے دکھلائیں، فی الحال اس کے اندر بورنگ ہے، اور بورنگ سے ہی پانی آتا ہے نا، اوپر سے تو خیر تھوڑا بہت گندگی سی ہے، کچھ زیادہ نظر تو نہیں ہے، لیکن کچھ کچڑا سا ہے نا، لیکن پانی بالکل صاف ہے اس کا، اور میٹھا پانی ہے، لوگ برکتاً عقیدتاً اس کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر حضرت نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ اس زمانے کے اندر ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اب حالانکہ تمام لوگ آتے ہیں، تو اس کے بازو میں ہی ایک مسجد کی تعمیر کر دی گئی ہے، یہ اس زمانے کی تھی جب حضرت اپنے باغ کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا وضو خانہ، ایک نل تھا، چھوٹی سی جگہ تھی، اس کو بھی پکا کر دیا ہے۔ اس کے بازو میں بغل میں یہ آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ مسجد ہے، مسجد بھی بہترین بنی ہوئی ہے یہاں پر، اور اس کے قریب میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو مدرسہ بھی چلاتے ہیں، پھر اندر جب جائیں گے تو وہاں پر بھی مدرسہ ہے جو حضرت کا پرانا مدرسہ تھا، جہاں آپ حضرت پڑھایا کرتے تھے، درس و تدریس کا دور زمانے میں رہا ہے، تو یہاں پر بہت پرسکون ماحول ہے، اور بہترین نظارہ ہمیں نظر آیا، ایک دم امرود کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، بہترین میٹھے امرود ہیں اس کے، یہ جال کے اندر حضرت کی قبر ہے، یہ پیڑ پودوں کا نظارہ۔ اب ہم چلتے ہیں، یہاں پر ایک بزرگ اور ہیں ان کے مزار پر، پھر اس کے بعد خانقاہ بھی جائیں گے اور کئی جگہوں کی سیر و تفریح کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں گنگو میں شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اب ان سے سنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی اور قطب عالم کا لقب، اور یہ مزار حضرت کی بیوی حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مزار حضرت شیخ حمید الدین حضرت کے بیٹے سب سے بڑے، اور یہ شیخ عبد الصمد، یہ عبد الصمد یہ
शेख अब्दुल समद, हज़रत शेख हमीदुद्दीन के बेटे, ये शेख अब्दुल समद के बेटे शेख फ़तेहुल्लाह, ये मौलाना रुकनुद्दीन, ये भी हज़रत के बेटे, ये मौलाना शेख अली, ये भी बेटे हैं हज़रत के, ये मौलाना शेख अजीज़ुल्लाह, ये मौलाना रुकनुद्दीन साहब के बेटे, ये मौलाना शेख अजीज़ुल्लाह साहब के बेटे, मौलाना शेख फैज़ुल्लाह। ये 9 मज़ारात हैं। 944 हिजरी में हज़रत ने वफ़ात पाई और 860 हिजरी में पैदा हुए थे। 860 हिजरी में पैदा हुए थे, 84 साल की उम्र हुई थी। ये जगह हुमायूं ने बनवाई थी, हुमायूं एक बादशाह हुआ। जी जी, हुमायूं ने। ये उस वक्त महलों की बनावट की तरह है ये दरगाह। जी, उस वक्त महल हुआ करते थे ऐसे। ये मुग़ल के टाइम की दरगाह है, मुग़ल जब मुग़लों का दौर था ये चीज़ है। और ये पूरा गुरुद्वार में जितनी मज़ारात हैं, ये आता है गंगों में जितनी मज़ारात हैं वो हज़रत की औलाद है। मैं भी हज़रत के ख़ानदान से, सदरवी से। माशाअल्लाह जी, मेरा नाम जलालुद्दीन कुद्दूसी, मैं यहाँ खादिम से। माशाअल्लाह जितने भी लोग यहाँ आते हैं तो मैं अब हम चलते हैं झिंझाना। झिंझाना में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झिंझानवी, और इनके खलीफा थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उनके मुरीद थे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना अशरफ अली थानवी। ये तमाम इनके पीर मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब। इन सब का सिलसिला उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली का जो सिलसिला है वो ज़्यादातर यहीं जुड़ता है। और ये आखिर में एक कब्र यहाँ पर नज़र आ रही है, ये हाफिज़ अल्लाह दिए साहब की कब्र है। ये भी अपने वक्त के काफ़ी बुज़ुर्ग थे और हज़रत मौलाना अली हसन साहब अक्सर आपसे मुलाकात के लिए आया करते थे जो जौरा में है ना। तो हाफिज़ अल्लाह दिए साहब की ये कब्र है। और ये बाहर मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। यहाँ पर मुफ्ती साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। ये वहाँ का एक मदरसा है, मदरसे में जाना हुआ, वहाँ के मोहतमिम साहब से और असातिज़ा से मुलाकात हुई। और थोड़ा बुज़ुर्गों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। हमारा मिजाज रहा है कि बुज़ुर्गों से उनकी ज़िंदगी में मिला जाए, और जिन बुज़ुर्गों से ज़्यादा उनसियत है बाद में उनकी मज़ारात पर, उनकी क़ब्र पर इसाले सवाब के लिए भी हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। ये तमाम नज़ारे आपने देखे, अब आपसे रुख़सत होते हैं। फिर इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान, यादगार ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे।